اللہ خیرہ لا حول ولا قوة الا باللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہ کا نام لے کے شروع کریں جی. بسم اللہ. انجینئر صاحب، سب سے پہلی بات یہ آپ بابوں کے اتنا خلاف کیوں ہے، یہ ذرا ہم میرے ناظرین کو بتا دیں. کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غداری کی ہے، یہ وجہ ہے. میرا ذاتی تو کوئی نقصان نہیں کیا. انہوں نے اپنی زندگی میں عزت اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر اویل کی عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پوری زندگی چندے کھائے قرآن و سنت کے نام کے اوپر. لیکن انہوں نے الٹیمیٹلی تعلیمات بتائیں اپنے بزرگوں کی، جو انہوں نے دین کو سمجھا، حالانکہ اس کا دین کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں تھا. اب اس میں زیادہ سے زیادہ کوئی لیم ایکسکیوز یہ ہو سکتا ہے کہ جی یہ جو آپ بابوں کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں تو یہ ان کی تعلیمات ہی نہیں ہیں، بلکہ یہ تعلیمات کسی نے ان کی طرف منسوب کر دی ہیں. تو جو چیز ان کی طرف منسوب ہے اس کی بنیاد کے اوپر انہیں غلط کیسے کہا جا سکتا ہے؟ تو یہ بڑا جینوئن کوسچن ہوگا. تو عرض یہ ہے کہ جن لوگوں کے یہ بابے ہیں نا، وہ تو کہتے ہیں یہ انہی کی تعلیمات ہیں. وہ اگر اپنے بابوں کی بے عزتی کروانا چھوڑ دیں تو ان کے بابوں کی عزت بچ جائے گی. جب وہ ہمیں بار بار مجبور کریں گے کہ یہ گستاخیاں، یہ اپنے ناموں کے کلمے پڑھانا، یہ معرفت کی باتیں ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آئی تو ہمیں تو سمجھ آ رہا ہے کہ کیا ہوا ہے. تو اس کا حل اینڈ پہ یہی ہے کہ یہ دستبردار ہو جائیں کہ یہ انہوں نے نہیں کہا، ہم بھی پیچھے ہٹ جائیں گے. لیکن یہ بضد ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ پورے اخلاص کے ساتھ بضد ہے، اور ان کی ضد میں ان کے ساتھ ہوں. مجھے بھی پتا ہے کہ یہ ٹھیک ضد کر رہے ہیں، مجھے اس میں کوئی یار نہیں ہے، کیونکہ جو پچھلے 100 سالوں میں بابے گزرے ہیں ان کے ابھی تو قلم کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی ہے. ان کے اپنے آستانوں کے اوپر ان کے ہینڈ ریٹن نوٹس پڑے ہوئے ہیں. یعنی پیر میل شاہ صاحب جو کچھ لکھ کے گئے ہیں وہ تو ان کے ہینڈ ریٹن نوٹس گولڈاشی میں رکھے ہوئے ہیں، وہ کیسے ان سے دستبردار ہوں؟ تو یہ وجہ ہے. اگر یہ قرآن و سنت کو فائنل اتھارٹی مانتے ہیں تو پھر ان کا میرا جھگڑا نہیں ہوگا. یہ جو ہم نے لکھا نا نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تشائی کوئی نہیں، یعنی رسول اللہ کے مقابلے پہ ہم کسی بابے کو عزت نہیں دیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بابے نے کوئی فزکس میں کمال نہیں دکھایا، کیمسٹری میں نہیں دکھایا کہ ہم اس کی عزت کر رہے ہیں. بابے نے تو یہ کلیم کیا کہ میں نے دین کی خدمت کی ہے. جب وہ اسی سبجیکٹ میں ہی فیل ہے تو عزت ختم ہوگی. ان بابوں کو یہ کافر ڈکلیئر کر دیں، ہم ان کو نہیں تختہ مشق بنائیں گے، کہیں گے ہمارے دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں. ان کو آپ ہمارے دین کا بھی پیشوا بنا کے پیش کریں، ہم آپ کو قرآن و سنت بتائیں، آپ بابوں کے شعر پڑھیں جو بالکل الٹ ہوں. تو یہ اصل وجہ ہے. یہ بے عزتی جو کچھ ہو رہی ہے یہ ان کے ماننے والے کروا رہے ہیں، ہم نہیں کر رہے. یہ کہتے ہیں نہیں، آپ ان کو اسی طریقے سے قبول کریں. علی بھائی، یہ پھر جو غوث پاک نے بیڑی تار دی اور یہ معجزات، یہ تو ہم صدیوں سے سنتے آ رہے ہیں. یہ اسی قسم کے جو استدراج یا معجزات یا کرامات کہہ لیں، جو یہ سو کالڈ، یہ تو ہندو بھی کہتے ہیں. 1965 کی جنگ میں آپ کہتے ہیں داتا صاحب نے بم پکڑے ہیں، ان کی دیویوں نے بم پکڑے ہیں، انہوں نے تو بم دکھا بھی دیے. آپ کے پاس تو بم دکھانے والے بھی کوئی نہیں، انہوں نے میوزیم میں لگائے ہوئے ہیں. ہاں، تو اس دن سے ڈر جائیں کہ گورے اردو سیکھ لیں یا مولویوں کو انگریزی آ جائے تو یہ جو کوئی 2-4 بچے آج دین پہ چل رہے ہیں نا، یہ بھی چلنا چھوڑ دیں گے. تو یہ سب کچھ جھوٹ ہے. اور دوسرا، یہ غوث پاک یا جتنے بھی بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے ریٹائرمنٹ کس دن لی ہے؟ میرے آنے کے بعد. اگر یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو اب کریں نا. اس سے برا وقت کوئی مسلمانوں پہ آ سکتا ہے؟ آج اسرائیل جو فلسطین میں ظلم کر رہا ہے، بابے کدھر ہے؟ اچھا، اس کے جواب میں یہ کہیں گے کہ اللہ کدھر ہے؟ اللہ نے تو اپنے سامنے حسین ابن علی کو بھی شہید ہوتے دیکھا ہے، اللہ نے کعبے کی توہین ہوتے بھی دیکھی ہے. وہ ایک ہی ابرا کے لشکر کو اللہ نے ہلاک کیا تھا اس سال کو یادگار بنانے کے لیے. اللہ نے یہ معاملات مخلوق پہ چھوڑے ہوئے ہیں، یہ مخلوق نے معاملات کو دیکھنا ہے. اللہ کے تو انبیاء بھی قتل ہوئے ہیں، یہ انہوں نے دیکھنا ہے. اور جب ان کا یہ کلیم ہے کہ ان کی بزرگوں کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں شہروں کے اوپر اور یہ دنیا کا نظام چلا رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد کیا ہوا ہے، پھر ظاہر ہے جس کے سپرد ہے اسی سے پوچھیں گے نا بھائی. اپوزیشن لیڈر سے تو نہیں پوچھیں گے، ہم پرائم منسٹر سے پوچھیں گے نا کہ بھائی تیری ڈیوٹی ہے، کیا کر رہا ہے تو؟ یہ کہتے ہیں نہیں، داتا صاحب گورنر پنجاب ہے، تو پنجاب میں جتنی مہنگائی ہو رہی ہے، پنجاب میں جتنی بجلی کے بل زیادہ آئے ہیں، تو وہ تو پھر ہم انہی سے پوچھیں گے نا، کیونکہ ان کی ڈیوٹی ہے. اور اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، تو پھر آپ کہہ دیں کہ ڈیوٹیاں کوئی نہیں ہیں، ہم بات کرنا بند کر دیں گے. یہ سب کچھ یہ خود کروا رہے ہیں. علی بھائی، وہ تو کہتے ہیں کہ یہاں سے فیض ملتا ہے، دیکھیں نا، وہ تو کہتے ہیں یہ تو مینارہ نور ہے. منارہ نور یہ ہے کہ وہاں پہ جتنا بھی اس وقت نظام چل رہا ہے وہ لوگوں کے چندے پہ چل رہا ہے. آج گورنمنٹ کہنا کہ وہاں جتنے چندے ہیں وہ نہیں جائیں گے.
تو یہ دربار آپ کو اگلے دن اس کی حقیقت کھل جائے گی کہ یہاں کوئی صفائی کرنے والا بھی آپ کو نہیں ملے گا. یہ سب لوگ کھانے پینے کے چکروں میں جا رہے ہیں, اور وہ کھانا پینا بزرگ نہیں دے رہے, آپ چندے وہاں دے رہے ہیں. وہاں پہ چندے دینے بند کر دیں, میں دیکھتا ہوں اگلے دن آپ کو کوئی مجاور بھی نہیں نظر آئے گا, بھوکا مرے گا وہاں پہ, وہ بیٹھا ہوا ہے روٹی کے لیے. ٹھیک ہے, آپ شام کے وقت دیکھیں جب وہ چادر ڈالتے ہیں سینکڑوں لوگ صرف نوٹ گننے والے وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو ہماری جیبوں سے کاٹ کے خود دربار کی صفائیاں ہو رہی ہیں, ان کے مجاور کھا رہے ہیں, اس میں سے تھوڑا سا ہمیں بھی کھلا رہے ہیں, اور احسان ہم پہ کر رہے ہیں کہ بابا جی پال رہے ہیں. بابا جی کہاں سے پال رہے ہیں؟ بابے سارے ہم پال رہے ہیں, یہ سارے بابے ہم نے پالے. دیکھیں اقرار الحسن کو میں نے کہا ہے کہ وہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ جا کے یہ بتائے کہ کراچی کی سب سے زیادہ جو ہیروئن, چرس اور یہ جتنی منشیات والی چیزیں ہیں یہ اس دربار پہ بک رہی ہیں. میں نے اقرار الحسن کو کہا کہ تم پروگرام کرو. اے آر وائی والوں سے میں نے گن پوائنٹ پہ کروایا, انہوں تو بتا دیا کہ کیا ہو رہا ہے, برائی کے اڈے بنے ہوئے. تو جو لوگ اپنے مزارات کے اوپر ہونے والی برائی نہیں روک پا رہے, ان کے بارے میں آپ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے دنیا کا نظام چلایا ہوا. دنیا کا نظام کوئی نہیں چلایا ہوا, دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے. باقی دنیا میں اللہ نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے, چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو, خواہ ناشکری کی. آخرت میں وہ پکڑے گا, دنیا میں وہ پکڑے گا نہیں. چاہے تو پکڑ بھی سکتا ہے, لیکن اس کا رول یہ ہے کہ اس نے آخرت کے دن کے لیے اسے پوسٹ پون کیا ہوا ہے. ہمارے جو ایک بابا جی تھے یہاں خادم رضوی صاحب, وہ ہر دوسری تقریر میں امت کو گالیاں دیتے تھے. وہ کہتے تھے جی امت مر جائے اگر نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں تو یہ امت کیوں زندہ ہے. تو میں نے ان کو کہا تھا کہ یار یہ بابوں نے نہیں کلمہ پڑھا ہوا نبی علیہ السلام کا. دیکھیں آپ عوام کو پہلے گالی دیں گے یا پرائم منسٹر کو اور چیف منسٹر کو دیں گے جس کی ذمہ داری ہے؟ تو ان کے پرائم منسٹر, گورنر اور چیف منسٹر تو یہ سارے بابے ہیں. وہ بابا کی در ہے کہ جہاں پہ یوٹیوب کی ہارڈ ڈسک رکھی ہوئی ہے اور وہاں پہ گستاخانہ ویڈیو سیف ہے, اس بابے کو پہلے سر عام پھانسی دینی چاہیے کہ تو کیا دنیا کا نظام چلا رہا ہے بھائی. دنیا کا نظام تو اسے کہاں سے, تو نے تو گستاخانہ ویڈیوز وہاں پہ تو نگاہ مار کے ڈیلیٹ کروا. حقیقت یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے بھائی. ان کا حال یہ ہے کہ جو 1965 تک بم پکڑتے تھے نا, ان کے مزارات پہ آ کے بم ٹھوک کے چلے گئے دہشت گرد. جو بندہ ڈائیں مار کے کیش پکڑتا تھا راوی کے پل کے اوپر, ٹھیک ہے, اس کے ہاتھ میں ایسے کیش پکڑا کے گئے دہشت گرد, 55 بندے وہاں پہ شہید ہو گئے. تو سائنس نے اور میڈیا نے بالکل سارے بزرگوں کا پول کھول دیے کہ سب فراڈ کے اوپر چل رہا ہے. یہ مثالیں دیتے ہیں نا اگر انبیاء کی, تو ہم کہیں گے ان بزرگوں کو تم نے نبی مانا ہوا ہے. انبیاء کے پیچھے تو اللہ کھڑا ہے, قرآن کھڑی ہوئی ہے. رہ گئے ان بزرگوں کے جو کرامات یہ کہہ رہے ہیں یا شوبتے کہہ لیں, جب تک یہ ہمارے سامنے نہیں نہ کرتے ہم نے نہیں ماننا. تخت بلقیس آیا, قرآن میں لکھا ہوا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی نے وہ جو بارات تھی اس کو نکالا یا نہیں نکالا, قرآن و حدیث میں کہیں نہیں. کہتے ہیں وہاں تو نہیں ہوگا نا, یہ تو بزرگوں نے نقل کیا. بھائی بزرگوں نے تو بہت کچھ نقل کیا ہے. بزرگوں نے تو یہ بھی نقل کیا ہے کہ مدرسہ دیوبند کی بنیاد رسول اللہ نے خود آ کے رکھی ہے. آپ نے زمین پہ لکیریں کھینچی, آپ نے وہاں وضو کیا. وہ صبح بزرگ اٹھے, انہوں نے وہاں پہ لکیریں دیکھی, وضو کا پانی بھی وہاں پہ موجود تھا. نبی علیہ السلام مدرسہ دیوبند کی بنیاد خود رکھ کے گئے ہیں. تو کوئی ایک بریلوی ماننے کے لیے تیار ہے؟ تو بھئی تمہاری ہم باتیں کیوں مانے؟ سب ایک دوسرے کے بارے میں یہی کچھ کہتے ہو نا, یہ کوئی دلیل نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ ان کے اپنے حق میں ہو تو مان لیتے ہیں, دوسرے کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ سب کچھ فراڈ پہ چل رہا ہے. ورنہ میں کہتا ہوں یہ تخت جو ہے نا میرا, میں بھی یہ جناب پلک جھپکنے سے پہلے یہاں لے کے آیا تھا. یہ کیا کہیں گے انجینئر صاحب ہمارے سامنے کرو, یہی کچھ میں ان سے کہتا ہوں کہ ہمارے سامنے کرو, تو کہتے ہیں بدتمیزی کر. ایک اصول رکھے. وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو 1965 کی جنگ میں خود زرہ پہن کے آگے تھے. استغفر اللہ تو بولی, اس سے بڑا جھوٹ کیا ہے. 1965 کی جنگ جو ہے وہ 1965 میں ہوئی ہے, 65 ہجری میں نہیں ہوئی ہے. 65 ہجری میں ہوتی تو اس میں زرہ کی ضرورت تھی, ادھر تو زرہ کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. یہ تو آج کل کی جنگیں جو ہیں وہ زرہ کے ساتھ تو نہیں ہوتی. اور دوسرا خطرناک بات تو یہ ہے کہ 65 کی جنگ میں ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے, جو صحیح تاریخ ہے اس میں آپ کو پتا ہے ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. تو کیا نبی علیہ السلام 65 کی جنگ میں انڈیا کی طرف سے لڑے تھے؟ یہ ہم مان لیں. 71 کی جنگ میں وہ انڈیا کی طرف سے لڑے تھے اور بنگلہ دیش ہم سے الگ ہو گیا. تو یہ مطلب ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اور یہ دیکھیں یہ انتہائی ذمہ دار قسم کے علماء ہیں جو اس قسم کی کہانیاں سنا رہے ہیں. ان کو بالکل شرم نہیں آتی ہے کہ اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلے گا. وہ کہیں گے کہ دیکھو یار ایک تیر سے دو شکار ہو گئے. پاکستان کے ساتھ جو ہم نے کیا وہ تو کیا, ہم نے تو ان کے دین کو بھی شکست دے دی ہے کہ ان کا نبی جنگ لڑنے کے لیے نعوذ باللہ آئے ہوئے تھے اور ہم نے ان کو بھی شکست دے دی. یہ کتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں. اللہ اکبر.